اگر تمہیں بار بار سر درد رہتا ہے تو یہ ذہنی دباؤ یا نیند کی کمی کی علامت ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ہوں تو یہ تھکن یا کمزور خون کی نشانی ہے۔ جو لوگ بات پر چکر محسوس کریں وہ بلڈ پریشر کے مسئلے میں ہو سکتے ہیں۔ جس کا دل اچانک گھبرانے لگے وہ اندرونی خوف یا انگزائٹی رکھتا ہے۔ جس کے بال زیادہ جھڑیں وہ غذائی کمی یا ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ بھوک محسوس کرتے ہیں وہ شوگر یا ہارمونل تبدیلی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر تمہاری زبان سفید ہو جائے تو یہ ہاضمے کی کمزوری کی بہت بڑی علامت ہے۔ اگر تمہیں بار بار متلی محسوس ہو تو یہ معدے کی خرابی کا اشارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ کانپنے لگے تو یہ اعصابی کمزوری یا شوگر کی علامت ہے۔ جو لوگ بات کرتے ہوئے ہانپنے لگیں وہ پھیپھڑوں کی کمزوری رکھتے ہیں۔ جس کے پیٹ میں بار بار گیس بنتی ہو وہ غلط غذا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سینے میں جلن رہتی ہے تو یہ تیزابیت یا دل کی کمزوری کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اگر تمہیں بار بار قبض ہو تو یہ پانی کی کمی کا اشارہ ہے۔ جو لوگ بے وجہ تھکن محسوس کریں وہ وٹامن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں جلن ہو تو یہ اسکرین ٹائم کی زیادتی کی نشانی ہے۔ جس کے کانوں میں سیٹی کی آواز آئے وہ اعصابی دباؤ میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو لوگ نیند میں چونک جائیں وہ ذہنی دباؤ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں بار بار پیاس لگے تو یہ شوگر کا ابتدائی الارم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارے پاؤں میں سوجن آ جائے تو یہ گردوں کی کمزوری کا اشارہ ہے۔ جو لوگ ٹھنڈے موسم میں بھی پسینہ بہائیں وہ ہارمونل مسئلے میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر تمہیں بار بار آنکھیں جھپکانی پڑیں تو یہ آنکھوں کی خشکی کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارے ناخن ٹوٹنے لگے تو یہ کیلشیم کی کمی کی نشانی ہے۔ جس کا دل زور زور سے دھڑکے وہ فکروں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ جس کے ہونٹ بار بار پھٹیں وہ پانی کی کمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں چلتے وقت سانس پھولے تو یہ دل یا پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غصہ کریں وہ جگر کی گرمی رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں کھانے کے بعد نیند آئے تو یہ ہاضمے کی کمزوری کی علامت ہے۔ جس کی آنکھیں بار بار سرخ ہوں وہ نیند پوری نہیں کرتا۔ اگر تمہارے کندھوں میں درد رہے تو یہ ذہنی بوجھ کا اثر ہے۔ جو لوگ بات بات پر بھول جائیں وہ ذہنی تھکن میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ جس کا دل اداس رہتا ہو وہ روحانی کمزوری بھی رکھتا ہے۔ اگر تمہارے پاؤں میں سنسناہٹ ہو تو یہ اعصابی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کم بولنے لگیں وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں آوازوں سے چڑ ہو تو یہ ذہنی دباؤ کی علامت ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ پاؤں بار بار ٹھنڈے ہو جائیں تو خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ جس کی نظر دھندلانے لگے وہ اسکرین سے زیادہ قریب ہے۔ جو لوگ ہر وقت بے چین رہیں وہ دل کا سکون کھو چکے ہوتے ہیں۔ جو لوگ خاموشی سے رونے لگیں وہ اندرونی درد رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے کان بند محسوس ہوں تو یہ نزلہ یا الرجی کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں بار بار کھانسی آئے تو یہ الرجی یا کمزور سانس کی نشانی ہے۔ جس کا جسم جلد تھک جائے
وہ کمزور قوت مدافعت رکھتا ہے۔ جس کے ہاتھوں میں پسینہ زیادہ آئے وہ نروس سسٹم کا مریض بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں بات کرتے وقت گلا خشک ہو تو یہ پانی کی کمی کی علامت ہے۔ اگر تمہیں بار بار آنکھوں میں دھند محسوس ہو تو یہ کمزور نظر کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ بغیر وجہ اداس رہیں وہ روحانی غذا سے دور ہوتے ہیں۔ جس کے بازو اکثر سن ہو جائیں وہ خون کی گردش میں کمی جھیل رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری آواز بیٹھنے لگے تو یہ گلے یا پھیپھڑوں کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اگر تمہارے دل میں سکون نہ رہے تو یہ اللہ سے دوری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ زیادہ پسینہ بہاتے ہیں وہ عموماً نروس یا زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے گھٹنے بار بار بجیں تو یہ ہڈیوں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر تمہارے پیروں کے تلوے جلنے لگے تو یہ شوگر یا خون کی کمی کا الارم ہے۔ جس کی ہتھیلیاں بار بار کھجائیں وہ جسم میں الرجی یا جگر کی گرمی رکھتا ہے۔ جو لوگ بار بار جمائی لیتے ہیں وہ نیند کے نہیں دماغی دباؤ کے مریض ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں بار بار پانی بھر آئے تو یہ نظر کی کمزوری یا دل کے نرم ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جس کے پاؤں اکثر ٹھنڈے رہیں وہ کمزور خون کی روانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس کی آنتوں سے آواز آئے وہ ہاضمے کے مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ناک کے نتنے اکثر بند رہیں تو یہ الرجی یا سانس کی کمزوری ہے۔ اگر تمہارا چہرہ چلتے چلتے سرخ ہو جائے تو یہ دل کی تیزی کی نشانی ہے۔ اگر تمہارے دانت بار بار بجیں تو یہ اعصابی دباؤ کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ جس کا گھٹنا چڑھ جائے وہ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی رکھتا ہے۔